کیجیے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا، معاشرے و سماج کا بغور جائزہ لیجیے تو پتہ چلے گا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کے ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو، مجھے دوست رکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ رسول کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے لباس رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے وضع قطع کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ مجھے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ برادران اسلام، اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ برادران اسلام، آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنے اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنے والدین کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنے رشتہ داروں کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنے دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت، اور یہی حقیقت میں محبت رسول محبت خدا ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، یا رسول اللہ، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ، میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے، یا رسول اللہ، میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ، میرے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ میرے دل میں روشن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے، اس لیے تو اس صحابی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ برادران اسلام، محبت رسول نماز، روزہ، بلکہ ہر نیک اعمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے تو علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا
تھے اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول میں اپنے لڑکے کے ساتھ لڑائی پر آمدہ ہوئے. لڑائی کے کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ایمان لائے. ایک دن دوران گفتگو کہتے ہیں ابا حضور لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک آ گئی تھی لیکن میں نے آپ کو بار سمجھ کر چھوڑ دیا. اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لڑکے سن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر لڑائی کے دن میری تلوار تمہاری گردن تک آ جاتی تو میں تجھ کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ گستاخ رسول اور دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا. برادران اسلام مومن کامل وہ ہوتا ہے جو اپنی جان و مال عزت و آبرو ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے. ایک انصاری عورت کا بھائی باپ بوڑھا اور شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے. عورت روتی ہوئی گھر سے نکلی اور لوگوں سے پوچھنے لگی سرکار مدینہ کہاں ہے؟ محمد عربی کیسے ہیں؟ میرے آقا سلامت ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے اس عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. آپ کو دیکھ کر عورت خوش ہو گئی. سرکار مدینہ سلامت ہے. اب مجھے کوئی غم نہیں. میرا تمام کنبہ آپ پر قربان ہو گیا. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ برادران اسلام آپ یاد رکھیں نماز روزہ بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت رسول ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت متقی نماز کا پابند اور روزے دار تلاوت کلام پاک کرنے والا ہے لیکن اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں. اس کے دل میں عداوت رسول ہے, گستاخ رسول ہے تو اس کی نماز نہیں, اس کی عبادت نہیں, اس کی عبادت نہیں, اس کا انجام دنیا و آخرت میں برا ہی برا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.